السلام علیکم، میں ہوں جہاں محمد آصف علی کاش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف علی کاش ولاگ۔ تو جناب جیسا کہ آج ہفتہ ہے اور آج اکیڈمی سے بھی میری چھٹی ہو گئی ہے۔ اصل میں نا میری وائف کی طبیعت خراب تھی تو اس کی دوائی لینی تھی، اور جو ڈاکٹر نا وہ بیٹھتا ہے سیکنڈ ٹائم، تو اس وجہ سے آج ہم اکیڈمی بھی نہیں جا سکے۔ تو ابھی ہم اپنے گاؤں آئے ہیں۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے یار سر کی جناب پہلے تو کچھ دیر شہر بیٹھے ہوئے تھے اور اب پتہ نہیں چلا یہ پتہ نہیں کس ماحول میں آ گئے ہیں، جھاڑیاں وغیرہ نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ تو جناب یہ دیہات کی زندگی ہے ماشاءاللہ۔ اور ہمارے جو اصل میں نا دو گھر ہیں، ایک ہمارا گھر ہے رحیم یار خان سٹی میں، ڈسٹرکٹ رحیم یار خان، اور دوسرا جو ہے ہمارا گھر وہ یہ والا ہے، یعنی کہ یہ ہمارا گاؤں میں۔ اور یہ جو گاؤں ہے بیسکلی یہ تحصیل بھی ہماری رحیم یار خان ہے، ضلع بھی ہمارا رحیم یار خان ہی ہے، لیکن یہ رحیم یار خان سے جو تقریباً 30 کلومیٹر، آئی تھنک 30-35 کلومیٹر بنتے ہیں۔ پہلے تو سفر زیادہ تھا، پہلے تقریباً 50-60 کلومیٹر تھا ہمارا جو گھر ہے وہ سٹی رحیم یار خان سے، لیکن اب کیونکہ ابو ظہبی روڈ بن گئی ہے، پاکستان والے تو بنا کے دیتے نہیں ہیں، تو ابو ظہبی جو روڈ بنی ہے اس کی وجہ سے یعنی کہ آلموسٹ تقریباً نا کافی سارا فرق پڑ گیا ہے۔ وہ میں نے اس طریقے سے کیلکولیٹ کیا ہے کہ جب میں میٹرک میں تھا تو میں نے نا نیو بائک لی تھی، تو نیو بائک کا میٹر کیونکہ وہ رحیم یار خان سے لے کر یہاں تک میں نے جب آتے ہوئے دیکھا تھا تب ہمارے ابو ظہبی روڈ نہیں تھی، تو تب تک مجھے وہاں سے یہاں تک آتے آتے جو کلومیٹر میں نے میٹر کے اوپر چیک کیا تھا نا وہ آئی تھنک کوئی 55 یا 60 کے راؤنڈ اباؤٹ تھا۔ لیکن اب جب میں نے پھر اللہ پاک نے گاڑی دی اور جب میں نے گاڑی پہ میٹر چیک کیا اور ابو ظہبی روڈ بھی اب بن گئی ہے، تو اب تقریباً جو سفر بنتا ہے وہ 30-35 کلومیٹر بنتا ہے، تو دیکھ لیں کہ سفر یعنی کہ 10-15 کلومیٹر کا آلموسٹ فرق ہو گیا، اور وہ روڈ بھی میں دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو آج ہفتہ ہے اور ہر ہفتے کو جناب ہم جو 6 دن ہیں، میں، میری وائف، میرا چھوٹا بھائی اور ایک میری بہن، ہم 4 بندے رحیم یار خان میں رہتے ہیں پڑھائی کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ الحمدللہ میری اپنی اکیڈمی بھی ہے، اسکول ہے، تو اس لیے۔ لیکن ہفتے والے دن، ہفتے کی شام کو اکیڈمی پڑھا کے ہم سارے بندے جو ہیں نا ہم پھر اپنے گاؤں آ جاتے ہیں، کیونکہ میرے امی ابو اور میرے باقی جو بہنیں ہیں تو وہ یہاں پہ رہتی ہیں، اس لیے ہر ہفتے یہ مطلب ڈن ہے ہمارا، جیسے وہ سریکے جادو نا سی سخی سرور والا جڑا پھیرا ہوندے، یہ ہمارا وہ والا پھیرا ہے کہ ہر ہفتے میں ایک چکر ہم نے ادھر لگانا ہے۔ ہفتے کی شام کو ہم ادھر آتے ہیں، اتوار کو بھی، اور جب میں یونیورسٹی جاتا تھا تو جب یونیورسٹی جاتا تھا تب تو ہم مطلب اتوار کی شام کو ہی واپس چلے جاتے تھے، لیکن اب کیونکہ ہمیں اکیڈمی تو شام کو ہی اوپن کرنی ہوتی ہے، اس لیے ہم سوموار کو واپس جاتے ہوتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ میں بستی اکیلا آیا ہوں، میری وائف نہیں میرے ساتھ آئیں کیونکہ اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، جس کی وجہ سے ہماری اکیڈمی سے بھی چھٹی ہو گئی۔ تو جناب اعلیٰ بیسکلی آپ کو تھمب نیل دیکھ کے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں نے آپ کو دکھانا ہے اپنا گاؤں، اور کچھ فنی سے نیم ہے ہمارے گاؤں کے یہاں کے نا، کیونکہ پہلے جو دور تھا اس میں لوگوں کو اتنا سینس تھا نہیں، بڑے انہوں نے مطلب سمپل سمپل سے نام رکھے ہوئے ہیں، اور آپ اگر وہ سنو گے تو آپ کو بہت زیادہ نا ہنسی آئے گی۔ اور حتیٰ کہ ہمارے ابو بتاتے ہیں کہ کچھ وقت ایسا بھی تھا کہ کچھ لوگ مطلب جو پرانا دور تھا اس میں جو ہفتے دن نام ایسے رکھے جاتے تھے کہ جو جس دن پیدا ہوتا تھا اسی دن پر اس کا نام رکھ دیا جاتا تھا، یعنی کہ ایک بندہ اتوار والے دن پیدا ہوا ہے تو اس کا نام اتوار، کوئی یہاں پہ ہفتے کو نا سریکی میں پہلے چھن چھن کہتے تھے تو وہاں سے چھڑکو ہو گیا، اور کوئی جمعے والے دن پیدا ہوا تو جمعہ ہو گیا، تو یعنی کہ عجیب عجیب سے نام ہے۔ اب اگر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اب ہماری جو بستی ہے وہ میرے دادے کے نام پہ، اور میرے دادے کے 2 نام تھے، ایک تو تھا جیند وڈا اور دوسرا جام چیڑو آپ کو تھوڑا سن کے عجیب لگ رہا ہوگا، اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے، میرے دادا اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کا نام 2 نام تھے، جیند وڈا بھی تھا اور جام چیڑو بھی تھا، تو اس لیے اب یہ جو ہماری بستی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، تو اس بستی کا جو نام ہے وہ جام چیڑو ہے، اور جہاں تک میں نے 8ویں تک پڑھا ہے وہ یہاں سے 1 کلومیٹر اس سائڈ پہ بستی ہے، مشرق کی سائڈ پہ، اور اس کا نام ہے بستی الہی بخش، اور جو اس سائڈ پہ وہ سنو گے تو وہ آپ کو کچھ زیادہ ہی فنی لگے گی، وہ ہے بستی مکوڑا بستی مکوڑا اس کا نام ہے، لیکن یہ ہے فیمس ہے، مشہور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اس ٹائم کے ظاہر سی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اب جیسے پہلے نام بڑے سمپل سے نام ہوا کرتے تھے، اور آج کل تو وہ ایک لڑکا ملا ہے مجھے، کہتا ہے جناب میرا نام ہے سائم، میں نے کہا ایک ہی دفعہ سم رکھ لو
تو باقی جناب میں آپ کو اپنی گاؤں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ابھی کماند کا سیزن چل رہا ہے, میں ابھی آپ کو کماند کا نا وہ دکھاتا ہوں. اچھا یار میں چاہ رہا تھا کہ کیمرہ جو ہے نا وہ روٹیٹ ہو جائے اور میں آپ کو اچھے طریقے سے دکھا سکوں, لیکن کیمرہ روٹیٹ نہیں ہو رہا. تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, شاید آپ کو نظر آئے. ٹھیک ہے, یہ ہماری زمین ہے, دیکھ لیں پیچھے یہ سارا علاقہ دیکھ لیں. یہ ہماری زمین ہے الحمدللہ, زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج تک کبھی کسی سے جو ہے نا وہ اللہ پاک نے کسی کا محتاج نہیں کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ ہمارا دیکھیں یہ گاؤں, یہ ہو گیا بیک سائڈ. یہ جہاں پہ میں کھڑا ہوا نا یہ میرے گھر کا چوبارہ ہے, تو یہ ہماری ہوگی بیک سائڈ. بیک سائڈ مطلب پیچھے زمین ہے اور لوگ جو کماند وغیرہ کا فصلیں نا, کماند کی فصل کی نا جو کٹائی ہو رہی ہے. اور اب میں آپ کو اپنا گاؤں اس سائڈ سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ہمارا گاؤں ہے. ٹھیک ہے, جس کا نام جناب آپ کہہ سکتے ہو بستی نواز بھی اس کو کہتے ہیں, یعنی کہ جو میرے بڑے بڑے چاچو تھے وہ پہلوان بھی تھے اور وہ اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے, جہاں محمد نواز, تو اس کو بستی نواز بھی کہتے ہیں. اور یہ رحیم یار خان سے 30-35 کلومیٹر دور ہے. آباد پور ہمارا ایک چھوٹا سا شہر ہے, راجن پور کلاں ایک چھوٹا سا شہر ہے, تو اس کے بالکل قریب ہے. تو یہ ہماری بستی ہے, یہ دیکھ لیں آپ پیچھے. اور یہاں سے آپ کو نا گاؤں کا ماحول دیکھنے کو ملے گا. یہ دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں جانور وغیرہ یہ بندھے ہوئے, مطلب پھر بھی یہاں پہ صاف ستھرا ماحول ہے. زیادہ جیسے پیور دیہات ہوتی ہے ویسا نہیں ہے, لیکن مطلب آلموسٹ ٹھیک ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا پورا گاؤں ہو گیا. اس سائڈ سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں الحمدللہ. تو دیکھیں نا, جو اگر دیکھا جائے اگر آپ کے پاس سہولیت وغیرہ ساری ہوں, یعنی کہ میوچول چیزیں ہیں, آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شہر بالکل بیسٹ ہے, اس میں کسی چیز کی خرابی نہیں ہے, لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو دیہات ہے وہ بالکل بیسٹ ہے. یعنی کہ اب دیکھیں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایمرجنسی رات کے 1-2 بجے کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے, کوئی اس کو موذی بیماری ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ سمپل سے کہہ لیں کہ اگر ہمیں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو اس ایمرجنسی کی صورت میں یہاں سے سٹی جانا, تو ظاہر سی بات ہے کہ دیہات میں تو وہ سہولیات نہیں ہے نا. حالانکہ یہاں پہ ہاسپٹل ہیں, جانوروں کی بھی ہیں, انسانوں مطلب کہ ہیومنس کی بھی ہیں, لیکن وہ اتنی اس قابل نہیں ہے جیسا کہ سٹی کی ہے. تو ہمیں پھر اس چیز کے لیے ہمیں پھر سٹی میں جانا پڑتا ہے. لیکن پھر اگر ہمیں دیکھا جائے کہ تازی ہوا کو دیکھا جائے, تازہ پھلوں کو دیکھا جائے, تازہ سبزیوں کو دیکھا جائے, اور سب سے مین بات یہ کہ اگر آپ شہر میں ہو, جیسے مطلب میں تو شہر میں بھی رہتا ہوں اور میرا گاؤں بھی آنا جانا ہوتا ہے, تو اگر شہر میں مطلب آپ گھر سے نکلتے ہوئے, غریب بندہ ہے بنا پیسوں کے وہ گھر سے نکل ہی نہیں سکتا, وہ پہلے اپنی جیب چیک کرے گا کہ میرے پاس کچھ ہے یا نہیں. لیکن دیہات میں الحمدللہ آپ کے پاس کچھ ہے کچھ نہیں ہے, آپ ایزی ہو, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہاں پہ تقریباً 99% جو ہے نا دانے تو گھر کے ہی ہوتے ہیں نا, گندم تو گھر کی ہوتی ہے. وہ ہماری سرائکی مثال ہے کہ جہندے گھر دے دانے ہوندے کملے بھی سیانے. یعنی کہ جس کے گھر کی گندم اپنے, وہ بندہ بڑا سمجھدار ہے. وہ میں جب ابو کا انٹرویو لوں گا تو ابو بھی آپ کو بڑی اچھی ایک سٹوری سنائیں گے کہ جب مطلب ہمارا غریبی کا دور تھا, جب ابو کے پاس اتنے پیسے وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے, تو تب جب ہمارے گھر کے دانے نہیں تھے تو ابو کو کتنی زیادہ پرابلم ہوئی. تو اس لیے یار آپ لوگ کوشش کیا کرو کہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں, جائے وہ جو یہ ویڈیو دیکھ لیں, تو آپ لوگ اپنے گھر دانے جو ہے نا وہ آپ کے اپنے ہونے چاہیے. آپ اس بات کا صرف خیال رکھیں, گندم آپ کی اپنی ہونی چاہیے. باقی انشاءاللہ اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور ابھی ابو جو ہے نا وہ خانپور گئے ہوئے, میرے ابو کام کرتے ہیں ٹریکٹروں کا. ابو پڑھے لکھے تو نہیں ہیں لیکن وہ ٹریکٹروں کا کام کرتے ہیں, یعنی کہ لینا دینا, کمیشن کا بھی کام کرتے ہیں. اور میری الحمدللہ BS میتھ اب کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور میں اکیڈمی پڑھاتا ہوں. اس کے علاوہ گاڑیوں کا بھی میں کام کرتا ہوں, لینے دینے کا. تو انشاءاللہ آپ کی دعا سے اللہ پاک, میری جو اپنی گاڑی تھی وہ تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ میں نے سیل کر دی ہے, میری جو پرماننٹ گاڑی تھی. تو اور وہ میں نے کہاں پہ اس کے پیسے انویسٹ کیے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا, بلکہ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور اس کے بارے میں آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا. ایک دفعہ پھر میں آپ کو اپنے گاؤں کا نا تھوڑا سا بہت وزٹ کروا دیتا ہوں. یہ دیکھ لیں آپ, اس سائڈ پہ تو اندھیرا ہو جائے گا, یہ دیکھ لیں.
یہ ہو گیا جی. اور آپ لوگ اگر کمان کی کٹائی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سامنے ہو رہی ہے. دیکھیں شاید آپ کو نظر آ رہی ہے, پتہ نہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. اور ہاں, اینڈ میں ایک شعر تو بنتا ہے. تو ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ جیسا تو کہے ویسا کروں بالکل, تیری ہر بات پہ کہوں بالکل, وہ مجھ سے بچھڑ گیا اور میں ٹھیک ہوں بالکل. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے. اپنے والدین کی خدمت کریں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, خوش رہیں, اور جو علم آپ کے پاس ہے آپ لوگوں کو دیں. ہیپی رہیں, کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں, حسد نہ کریں کسی سے, اپنے دل کو صاف رکھیں, اور جتنا ہو سکے انسانوں کا خیال رکھیں, ان کو خوشی دیں, اور خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے.